الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درشی پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، مفتی مالوہ نے بہترین انداز میں حقوق العباد پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، رب کا حق ادا نہ ہوا تو رحمان و رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا، لیکن بندے کا حق اگر تم نے مار لیا، بھائی نے بہن کا حق مار لیا، پڑوسی نے پڑوسی کا حق مار لیا، لاکھ کعبے میں نماز پڑھ لے اور لاکھ توبہ کر لے، اللہ تب بھی معاف نہیں کرے گا۔ حکم ہوگا پہلے جس کا حق مارا ہے اسے ادا کر یا اس سے معاف کر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حقوق العباد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل، اگر غور کرو تو رب فرماتا محبوب تو کہہ دے۔ کس سے کہہ دے؟ بندوں سے۔ مولا بندے کس کے؟ تیرے۔ بات کس کی؟ تیری۔ تو اپنے بندوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا؟ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مولا تو بے نیاز ہے، تو صمد ہے، تیری شان تو یہ ہے، عادت اور ہے قدرت اور ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے تو نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بے شک بے شک۔ تیری قدرت تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا۔ تیری قدرت تو یہ ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا۔ تیری قدرت تو یہ ہے کہ تو نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ تیری قدرت تو یہ ہے بغیر استاد کے شہد کی مکھی کو درود پڑھنا سکھا دیا۔ تو یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جتنے قرآن میں کل ہے یہ وسیلہ ہیں۔ حق ہے۔ جو کہتے ہیں نا وسیلہ کہاں سے، وہ بے نیاز وسیلہ لے اور تو مجبور ہو کر بھی ڈائریکٹ پہنچنا چاہے۔ بے شک۔ جبکہ رب خود فرماتا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار کہتے ہیں مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ آپ کہو گے جی ہم نے بغیر زینے کے بھی چڑھتے دیکھا ہے، تو میں کہوں گا بندر اور لنگور کو چڑھتے دیکھا ہوگا، انسان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ لنگور اور بندر بننا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض؟ وصلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ دو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو قل محبوب تو کہ بات بڑی پیاری ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اب چاہے دنیا کا کسی طبقے کا رہنے والا ہو، کون نہیں چاہتا کہ میں اللہ کو دوست رکھوں؟ تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا نماز پڑھ۔ ارے وہ کیا شور میں؟ کون بچے بول رہے ہیں؟ تو چھپا دو اس کو، بچے کو۔ کون بول رہا ہے؟ ارے بعد میں اسے وہاں خاموش کر بھائی۔ کیا ایک بات درشی پڑھی صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے کیا شور؟ یاد رکھیے
اور کوشش کریے سمجھنے کی. بے شک. اے بندو، تم سے کیا خطاب کیا جا رہا؟ رب فرماتا محبوب ان سے کہہ دو اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، جی یہاں یہ نہیں کہا روزہ رکھ لو، جی یہاں یہ نہیں کہا خیرات کرو. کیا کہا؟ محبوب ان سے کہہ دو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری پیروی کر لو، میری مان لو، میرے فرما بردار ہو جاؤ. اب یہ ایک نقطہ اتنا سمجھ میں اگر آ گیا تو اللہ کی عزت کی قسم عبادت کا وضع آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیا مطلب؟ کہ تو جو ہے کھاتا ہے یہ تیری عادت، پیتا ہے یہ عادت، سوتا ہے عادت، چلتا ہے عادت. لیکن اگر اتنا خیال آ گیا کہ میں نبی کا غلام ہوں اور پانی پینے کا وقت آیا اور تو نے ایک گلاس پانی ہاتھ میں لیا، اب خیال کیا آیا؟ میں نبی کا غلام ہوں. اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے. بے شک. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ. بے شک. جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. بے شک. حق ہے. اس نے طبیعت کو نبی کی شریعت کے تابع کیا کہ میں نبی کا غلام ہوں. پانی بیٹھ کے پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، سر ڈھانک کے پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، پانی دیکھ کے پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے. پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آقا کی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی. اب کیا ہوا؟ ایک گلاس پانی پیا، 7 سنتیں ادا ہوئی. اور آقا فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی عادت تھی، اگر نبی کا خیال آ گیا تو عبادت بن گئی. بے شک. ارے بولو کیا بن گئی؟ عبادت. یہ پانی پینا عادت، عبادت بن گئی. بے شک. نماز عبادت ہے. اگر آقا کا خیال نہیں تو اٹھک بیٹھک تو ہے، نماز نہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کا خیال کر لیں، تھوڑا سا ذہن بنا لیں پہلے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکات دو. رکوع کرو، سجدہ کرو. مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور بد مذہبوں کے جتنے علماء ہیں ان کو چیلنج ہے. بے شک. قرآن تبیان لکل شے ہے، ہر چیز کا روشن بیان، لیکن قرآن میں نماز کا طریقہ بتا دو. جی بے شک. حق ہے. نہیں ہے. مولا تیرا قرآن تو ہر چیز کا بیان، نماز کا حکم ہے، طریقہ نہیں. کیا بات؟ نماز کا طریقہ بھی ہے. کہاں ملے گا؟ کہ صحابہ سے پوچھو، صحابہ نبی کے بارگاہ میں کس فرمان کو سن کر آئے تھے؟ بے شک. بے شک. جب صحابہ نے سنا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو. کیا بات. کیا مطلب؟ میں تو نبی کو دوں گا، تمہیں لینا ہے تو نبی سے لو. بے شک. اگر سارا بیان ہو جاتا نبی کے محتاج نہ ہوتے. بے شک. ما آتاکم رسول جو رسول دے وہ لے لو. آئے آقا کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ آقا نے طریقہ نہیں بتایا. مفتی صاحب اور علماء بیٹھے ہیں ذمہ دار اسٹیج. بے شک. اتنی رکعت پڑھو، ایسے پڑھو، نہیں بتایا. کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. بے شک. مسلم شریف
تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کو کہا عبادت خدا کی ہو، ادا مصطفیٰ کی ہو. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب. میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اشارہ دے رہا ہوں. لکھا ہے جس کو نبی کا خیال آ جائے، کتاب نوٹ کر لے، صراط مستقیم. جی. جانور، شیطان، جی. زنا کا خیال بہتر ہے اللہ نبی کے خیال سے. اللہ اکبر. اور پھر ظالم تصور کیا دیتا ہے کہ دلیل کیا دیتا ہے؟ وہ گدھے گھوڑے کا خیال تو چلا جائے گا، نبی کا خیال چمٹ جائے گا، اور جو محبت سے خیال آتا ہے وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. لا حول ولا قوة معاذ اللہ. یہ بختم نہیں ہے، لکھتم ہے. جی حق. یہ بے ایمان ہماری جو غلطیاں نکالتے ہیں وہ عوام کی حرکتیں ہیں جی. کہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کون کر رہا ہے مزار پر؟ غیر مسلم جا رہے ہیں، جی. سکھ بھی جا رہے ہیں، عیسائی بھی جا رہے ہیں، جینی بھی جا رہے ہیں. بے شک حق. وہ سارے ہمارے کھاتے میں لکھ رہے. اور اگر کوئی ہمارا جاہل کرے تو جاہل سے عقیدہ نہیں بنتا، بے شک بے شک حق ہے. بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر کوئی محبتاً کرے تو حرام ہے، عبادت نظر کرے تو شرک ہے. پہلی شریعتوں میں سجدے تعظیمی جائز تھے، جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے کیا، یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا. بے شک. لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور سجدہ تعبدی کبھی جائز تھا ہی نہیں. بے شک. کتاب کا نوٹ کرو، الزبدۃ الزکیہ للتحریم سجود التحیہ. تم نے ایک جملہ لکھا ہوگا، بریلی کے تاجدار نے مکمل کتاب لکھی. بے شک بے شک بے شک. لیکن ہم جو پکڑ رہے ہیں جاہلوں کی بات نہیں، ان کے مفتیوں نے، مولویوں نے، جو ان کے پیشوا ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے. بے شک. اب بتاؤ نبی کا خیال آئے گا دو حال سے. اگر توہین آئے تو کفر، اور تعظیم سے آئے تو ان کے نزدیک شرک. بے شک. پھر یہ کوئی وہابی نماز پڑھ کے بتا دے. صحیح ہے. اور اگر کہتا ہے کہ یہ ہے نہیں تو میں تو اگر رہوں نہ رہوں، مفتی صاحب موجود ہیں، منہ مانگا انعام دیا جائے گا جو مائی کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کر دے. بے شک. سبحان اللہ. یہ بختم نہیں ہے، لکھتم ہے. صراط مستقیم صفحہ 97، لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی. اچھا اب بتاؤ، اب میرے آقا نے پیغام کیا دیا؟ قیامت تک جب تم نماز پڑھو تو خیال کر لو میرے آقا ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے. اے ہائے اے ہائے. سلو کما رأیتمونی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اب ہم ہاتھ اٹھا رہے، انگلیاں کھلی رہیں گی، کان کی یا انگوٹھے کان کی لو سے نگیں گے. ابے کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ کہ مصطفیٰ کی. عبادت کس کی؟ خدا کی. بے شک بے شک. تو نماز عبادت خدا کی ہے اور ادا مصطفیٰ کی. بے شک حق ہے حق ہے. وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول، جن میں بو پائی نہیں جاتی وہ ہے کاغذ کے پھول. بے شک حق ہے. اب پتہ چلا پوری دین کی اگر آپ حقیقت سمجھنا چاہیں تو نبی کی اداؤں کا نام دین ہے. بے شک حق ہے. نبی کی اداؤں کا نام دین ہے. اب بہت آسان میں آپ سے کر رہا ہوں. ایک پیڑ ہے، ایک پیڑ ہے. اب اس میں پھل بھی ہیں، پھول بھی ہے، پتے بھی ہیں، ہرا بھرا ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھنا چاہے یہ بتاؤ اس کی جڑ ہے یا نہیں؟ ارے بولو بھائی.
آپ سے کوئی پوچھے جڑ ہے یا نہیں، آپ کیا کہو گے؟ ملی ہوئی ہے کہ کٹی ہوئی ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ اب کوئی پوچھے کہ دیکھا ہے تو نے؟ ارے بولو بھائی، بے شک نہیں دیکھا، پھر کہہ کیوں رہا ہے؟ جی کیا وہ بے وقوف ہوگا کوئی؟ وہ دیکھ کے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ یہ بتا رہی ہے پیڑ کی ہریالی اگر جڑ نہ سلامت ہوتی تو یہ سوکھ جاتا، بے شک بے جڑ شک کا کنیکشن ملا ہوا نہ ہوتا تو سوکھ جاتا۔ تو پیڑ کا زندہ رہنا بتا رہا ہے کہ جڑ بھی سلامت ہے۔ بے شک تو تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے بولو جان ہے تو جہان ہے۔ بعد رب قبل سب بے شک کون ہے؟ مصطفیٰ۔ بے شک تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اور بولو بھائی، مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ کے صدقے سب کو۔ اب بہت آسانی سے اور سمجھ لو، پہلے واپس لوٹو۔ یہ پتے ٹہنیاں اگر یہ سوکھ جائیں اور تم پانی پائپ سے انہیں دیتے رہو، کیا ہرے بھرے ہو جائیں گے؟ وہ پانی کے بغیر سوکھے ہیں، پھر ہرے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، یہ وسیلے والے ہیں؟ بے شک بے شک۔ اب اگر ان کو پانی دینا چاہتا ہے، دنیا کا کوئی سائنسداں ایسا نہیں ہے جو انہیں ہرا بھرا کر دے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے تو زمین میں پانی دے، بے شک تو جڑ زمین سے لے گی اور پتوں کو دے گی۔ اب بتاؤ، تم نے جڑ میں پانی ڈالا، لاکھوں کی تعداد میں پتے ہیں، وہ جڑ نے پانی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچایا ارے بولو بھائی، پہنچایا۔ اب بتاؤ تو جڑ کا کنیکشن سب سے ہے یا نہیں؟ جی اور اگر کسی نے اپنا کنیکشن کاٹ کے دریا میں اپنے کو ڈال دیا، آپ زمیندار ہو، پیڑ سے کنیکشن کاٹ کر اپنے کو دریا میں ڈال دیا تو ہری رہے گی کہ سوکھے گی؟ سوکھے گی۔ کیوں؟ وہ اپنی اصل سے کٹ گئی، بے شک وہ اپنی اصل سے کٹ گئی، بلا تمثیل اصل کائنات مصطفیٰ ہے، بے شک بے شک وجہ کائنات مصطفیٰ ہے۔ بے شک اب اگر جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا نبی کے صدقے میں ملا ہے، نبی سے ہی ملے گا۔ بے شک حق ہے۔ تو پتوں کو دیکھ کر تم نے کہہ دیا جڑ زندہ ہے، تو دنیا موجود ہے تو نہیں کہو گے کہ مصطفیٰ زندہ ہے؟ بے شک، کیا بات ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، بے شک تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ایک بات اور بتاؤں میں، یہ جڑ نیچے ہے اوپر؟ ارے بولو بھائی، چھپی ہوئی ہے کہ دیکھ رہی ہے؟ بغیر دیکھے مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے؟ بے شک تو اب مجھے بتا، عمل دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا نہیں، بے شک تو عمل مضبوط ہے کہ ایمان؟ جسم دیکھتا ہے، جان دیکھتی، تو اپنی جان کو مانتا ہے کہ نہیں؟ بے شک ارے بولو بھائی، مانتے ہیں۔ مانتے ہو؟ بن دیکھے جی کیا تو بات جو ظالم کہتا ہے زندہ ہے تو دکھا، اس سے کہ بے ایمان تو اپنی جان کو دکھا۔ بے شک بن دیکھے اپنی جان کو مانتا ہے،
اور ہم سے کہتا جانے عالم کو دکھا دو. بے شک. یہ بھی ذہن میں رکھو دیکھتے بھی ہیں. جی. ایک جھلک دکھا رہا ہوں میں آپ کو بس. میرے اور آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں ہیں اور گنڈے مکے کے اس وقت جو بڑے بڑے گنڈے تھے وہ گنڈوں کو لے کر کہاں آئے؟ نبی کے گھر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر. اب بتاؤ میرے آقا گھر میں سے نکلے تو چھت پھاڑ کے نکلے یا سامنے سے نکلے؟ بولو بھائی. بے شک سامنے سے. سامنے سے نکلے. سب نے ہتھیار لگا رکھے تھے تو نکلے کیسے؟ ہائے ہائے. ارے بولو بھائی. بے شک. ابھی معراج کا بیان آ رہا ہے نا، تو کہتے ہیں آسمانوں کو چیر کے کیسے گئے؟ ہمارے بزرگ نے کہا تو یہ بتا بچہ انڈا کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ ارے بولو بھائی. اندر ہے تو جان باہر سے گئی تو پہلے جان گئی یا انڈا پھٹا پہلے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ بچے میں جان گئی تو جو رب انڈے کے بکل کو بغیر پھاڑے بچے میں جان ڈال سکتا ہے، اور وہ بچہ اپنی چونچ سے بکل کو پھاڑ سکتا ہے. کیا بات ہے. تو تم نے دیکھا جاتے ہوئے؟ ارے بولو بھائی. تو ان ظالموں سے ذرا پوچھو تو صحیح. ایمان کی سب سے بڑی ذات. تو میرے آقا دشمنوں کے بیچ میں سے نکلے اور کچھ لیا اور پھینک دیا. اب جن کے سروں میں لگی ان کو نہ اس دن دیکھا اور نہ ان کی نسل کو آج تک دیکھتا ہے. کیا بات ہے، حق ہے. اور سمجھ لینا یہ وہ ہیں جن کو کنکری ماری گئی ہے. بے شک بے شک. اب چاہے ان کے باپ ہو بے شک. یا ان کی اولاد ہو، کل بھی ان کو نظر نہیں آیا اور آج بھی نہیں آتا. بے شک. ان کا قصور نہیں ہے، ان کو لگ چکی ہے. بے شک. اور تم جو غلام ہو نا، ایک صحابی رسول ابو نعیم جو ظاہر نہیں تھے اس وقت تک، وہ آ رہے تھے اور دیکھ رہے میرے آقا سب کے سروں پہ مٹی ڈال رہے ہیں اور نکل رہے ہیں بیچ میں سے. ابو جہل کیوں کھڑا ہے؟ محمد ابن عبداللہ کو گھیر رکھا ہے، قتل کریں گے. نہیں کر سکتا. کہ سارے گنڈے ایک ہو چکے، کون ہے بچانے والا؟ کہ نکل گئے. کہ ہم سو نہیں رہے، جاگ رہے. کہا وہ خاکی ابھی خاک کو نہیں سمجھا، نور کو کیا سمجھے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ نشان چھوڑ کے گئے ہیں، بے نشان نہیں. کیا بات ہے. تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے گئے، پتہ چلا یہ ننگے سر والے بہت پرانے ہیں. ہائے ہائے. سب ننگے سر تھے، جھاڑ کے دیکھا تو مٹی. او خاکی ابھی خاک کو نہ سمجھے، نور کو کیا سمجھے گا؟ تبھی تو کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. ارے بولو سب کے بیچ میں سے نکل کے گئے کہ نہیں گئے؟ گئے. کوئی روک سکا؟ نہیں. آپ کو کہ مولانا صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے چیز ہو نہ رکے. میں کہتا ہوں تماشا مت بناؤ، ذرا عقل کو استعمال کرو. ایک کانچ ہے، کیا ہے بھیا؟ آپ نے لگا دیا، ہم بول رہے ہیں، ہوا نہیں آ رہی اندر. ہوا سے باریک کوئی چیز ہے؟ کانچ میں کیا ہوا پاس ہو سکتی ہے؟ نہیں. پانی پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں. او کانچ میں کہ پانی پاس نہ ہو، ہوا پاس نہ ہو، لیکن دال روٹی سے بنا ہوا ہماری آنکھوں کا نور. 50 آئینے لگا دو،
بولو یہ نور سب کو پار کر کے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ بے شک. جب اس نور کا عالم ہے تو پھر سراپا نور کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ہمارے یہاں بے ایمان بہت سے ہمارے علماء سے سوال کرتے ہیں تو بیچارے پریشان ہو جاتے. حضور نور ہیں تو بشر کیسے؟ تو سن لو، حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں. بے جو شک. بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو نور کا انکار کرے وہ بھی کافر. بے شک. لیکن بشر ہیں خیر البشر، بے مثل بشر، لاکل بشر. بے شک. اب آپ یہ کہو گے کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نور ہیں یا بشر ہیں؟ تو مطلب ہوا یہ نوری بابا آدمی ہے کہ انسان ہے؟ اے اے. مفتی صاحب سوال کرنے والا کر رہا ہے یہ آدمی ہے یا انسان ہے؟ وہ کمینے تیرا سوال ہی نہیں بنتا. بے شک. یہ آدمی بھی ہے اور انسان بھی ہے، بے شک. یہ مرد بھی ہے اور انسان بھی ہے. بے شک. کیوں؟ حیوان کے مقابلے میں یہ انسان ہے اور عورت کے مقابلے میں یہ مرد ہے. بے شک. تو میرے آقا بے شک. بشر بھی ہیں، بے شک. نور بھی ہیں. بے شک. تو پھر کہتے دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ تو میں کہتا ہوں وہاں تو بعد میں جانا، تو انسان ہے تیرے جسم میں بے شک. اور تو بشر ہے کہ نہیں؟ پھر تیری آنکھوں میں نور کہاں سے آ گیا؟ اے اے. حق. اچھا جبریل امین نور ہے کہ نہیں؟ اور آتے انسانی شکل میں؟ جی. پوچھو مفتی صاحب سے پہلی حدیث بخاری. بے شک. تو پتہ چلا بشر بن کر بھی جبریل نور سے نہیں ہٹے. تو یہ بے ایمانوں کے سوال دھوکہ کے. بے شک. تو اب ذہن میں رکھیے، ان دلیلوں پہ نہیں جاتا میں. تو جس طرح ایک پیڑ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ جڑ سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ اور جڑ کو کس سے مل رہا ہے؟ زمین سے. بے شک. تو جڑ کو بھی رب نے پیدا کیا، پتوں کو بھی رب نے پیدا کیا، لیکن پتے جڑ کے محتاج. بے شک. تو بلا تمثیل ساری مخلوق کو رب نے پیدا کیا، بے شک. اور مصطفیٰ کو بھی رب نے پیدا کیا، بے شک. لیکن ساری مخلوق مصطفیٰ کی محتاج، بے شک. مصطفیٰ صرف رب کے محتاج. بے شک. حق ہے. اسی لیے میرے آقا خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی. اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے وہ ہے. اے اے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیتا وہ ہے دلاتے. تو قرآن میں رب نے کیا کہا؟ محبوب تو کہہ دے اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میرے فرما بردار ہو جاؤ، میری مان لو. تو اب بتاؤ مانو گے تو فرما بردار ہوگے نا؟ بے شک. تو میرے آقا فرماتے لوگو میں اپنے ممبر میں سے یہاں سے بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. بے شک. سبحان اللہ سبحان. اب پہلے عقیدہ سدھارو. بے شک. یہ عام حدیثوں میں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہاں حوض پر اپنے ممبر پہ بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اب جو یہ کہے نبی پیٹھ پیچھے نہیں جانتے، وہ حدیث کا منکر، بے شک. وہ نبی کا منکر. بے شک. بولو ہے یا نہیں؟ اچھا اب اور آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اور نبی کی تعریف جب کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت، ارے بولو رحمت بنا کر بھیجا. اور رحمت جو زحمت کو دور کر دے. بے شک. تو ہر پریشانی زحمت، بے علم ہونا زحمت. بے شک. اب ان تفصیلوں میں نہیں جاتا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ علماء کرام، آج یہ نہیں کو عام محفل ہے، یہ علماء کرام کی محفل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا میں بہت سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جی میں بہت سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بلا ابو ہریرہ اپنی چادر لاؤ، چادر پھیلایا، میرے آقا نے چلو بھرا اور ڈال دیا۔ ہے اب بتاؤ کسی نے دیکھا؟ ارے حافظہ کسی نے دیکھا ہے کیا؟ کسی سائنس نے دیکھا ہے کیا؟ لیکن میرے آقا کیا کر رہے؟ چلو بھرا ڈال دیا، کہا بلال ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگا لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عزت کے قسم اس کے بعد جو سنا نہ وہ الفاظ بھولا نہ وہ انداز بھولا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سب سے زیادہ حدیثیں جس سے بیان ہوتی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ بے شک بے شک۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نہیں، اور دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نہیں۔ یہاں ایک بے ایمان کہتا ہے یہ مولوی سنیوں کو ہو کیا گیا، ہاتھوں سے دیا جاتا منہ سے دیا جاتا۔ جی اس ظالم کو پتہ نہیں ہاتھ سے صرف وہ دے گا تھا جو منتقل ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ روپیہ ہاتھ سے دیا جا سکتا ہے، مٹھائی ہاتھ سے دی جا سکتی ہے، لیکن وہ پلاٹ ذرا اٹھا کے دے، کیا بات ہے۔ وہ جاگیر ہاتھ سے اٹھا کے دے، تو یہ بریلی کے تاجدار، وہ زبان وہ ہے بے شک کہ جا وہ پلاٹ اس کی، بے شک۔ وہ جاگیر، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کیا اس کی بات ہے۔ نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ یاد رکھیے تو دیتا رب ہے لیکن دلاتے مصطفیٰ ہے۔ تو پہلے عقیدہ۔ اب آئیے ایک بات ذہن میں اور رکھ لیں، پیچھے چلو گے کہ برابر رہو گے؟ پیچھے۔ ایک بہت آج کل کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، تھوڑا سا ذہن میں رکھو، انجن آگے رہتا کہ برابر میں؟ ارے بولو بھائی، آگے آگے آگے۔ اب اگر کوئی ڈبہ اس کے آگے آ جائے تو چکنا چور، جی اور برابر آ جائے تو بے فائدہ۔ بے شک۔ کوئی بیٹھے گا اس میں؟ تو کس میں بیٹھیں گے؟ جو انجن سے وابستہ ہو۔ بے شک۔ ارے بولو بھائی، اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اب میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ انجن ایک، اب اس سے ڈبہ لگا، جی تو ڈبہ ایک لگیں گے کہ دو لگیں گے؟ انجن سے کتنے لگیں گے؟ ایک۔ ایک۔ اب اگر دوسرا ڈبہ لگنا چاہے تو کس کے لگے گا؟ ڈبے کے پیچھے۔ ڈبے سے۔ تو مقام پہلا ہوگا کہ دوسرا؟ دوسرا۔ اور جو تیسرا لگنا چاہے تو وہ بھی ڈبے کے لگے گا؟ بے شک۔ چوتھا لگنا چاہے تو؟ ڈبے۔ اچھا یہ انجن فرق کرے گا کہ فرسٹ کو پہلے پہنچا دے تھرڈ کو بعد میں؟ نہیں نہیں، بلا تمثیل۔ یاد رکھیں ترتیب اہل سنت میں واجب ہے، بے شک بے شک اور جو ترتیب کو بدلے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اب قرآن سے ترتیب سنو، پہلے میں بتاؤں۔ جی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، ہیں۔ والذین معہ ابو بکر، اشداء علی الکفار عمر، بے شک رحماء بینہم عثمان غنی، بے شک تراہم رکن سجا مولا علی۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن نے ترتیب دی ہے۔ اب اگر چوتھے کو کوئی پہلی جگہ لائے تو غلط قرآن کے خلاف کرنے والا مسلمان ہوگا؟ نہیں۔ کہ جی محبت ہے تو محبت میں اگر کوئی نبی کو خدا کہہ دے تو؟ غلط ارے بولیے بھائی، غلط۔ شرک ہے، بے شک۔ اور شرک کی اجازت ملتی نہیں۔
حق بات. ساری کائنات میں سب سے پاورفل ہو کر بھی مصطفیٰ بندے ہیں، خدا نہیں. تو اب ایک بات اور میں آپ سے پوچھوں، میرے آقا نے دنیا سے پردہ کیا، جی. تو اب بتائیے کہ سب کے سب مرید ہوئے؟ ذہن میں رکھنا میری بات. اب ایک آدمی مجھے وہ بتاؤ جس کا صرف ایک پیر ہو. صحابہ میں جس کا صرف ایک پیر ہے، دوسرا نہیں. بتاؤ بھائی. وہ ابو بکر صدیق ہیں، بے شک. صرف نبی پیر ہیں. ارے بولو بھائی. بے شک. باقی سارے صحابہ مرید. ارے سب نے کس کی بیعت کی یہ بتاؤ نا. ابو بکر صدیق. ارے بولو بھائی. تو سب نے کس کی بیعت کی؟ ابو بکر صدیق. تو سب سے پہلا نمبر کس کا آیا؟ ابو بکر. تو ابو بکر وہ ہیں جو ایک کے مرید ہیں، باقی امت کے پیر ہیں. بے شک. ارے کسی کو شک ہے کیا؟ نہیں. حضور کے مرید ہیں، بے شک. باقی سارے صحابہ کے پیر ہیں. پھر فاروق اعظم، جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو سب نے کس کی بیعت کی؟ تو فاروق اعظم جس کے 2 پیر ہیں، باقی ساری امت ان کی، حضور کے بھی مرید اور ابو بکر کے بھی مرید. پھر عثمان غنی. بے شک. تو عثمان غنی 3 کے مرید ہیں، باقی پوری امت کے پیر ہیں. آج کل یہ بیماری بہت زیادہ چل رہی ہے، ذہن میں بٹھا لو. بے شک. پھر سیدنا مولا علی جو 4 کے مرید ہیں، حضور کے مرید، ابو بکر کے مرید، عمر کے مرید، عثمان غنی کے مرید، بے شک. باقی پوری امت کے پیر. او مولا علی کی عظمتیں بیان کرو. ہم غلام ہیں، غلام ہیں، ہماری طاقت نہیں جو ان کی عظمت بیان کر سکے. بے شک. لیکن اتنا تو خیال کر لو، جب مولا علی کی عظمتوں کا عالم یہ ہے تو تینوں خلفاء مولا علی کے پیر بھی ہیں اور امام بھی ہیں. بے شک. حق ہے. بے شک. پھر ان کی عظمتوں کا عالم کتنا ہوگا باپ؟ بے شک. ارے بولو، سمجھ میں نہیں آئی آپ کے؟ جیسے ابھی میں ایک بات اور پوچھتا ہوں، میرے آقا کے نواسے کتنے ہیں؟ ارے کتنے ہیں؟ بڑے کا نام کیا ہے؟ حسن. چھوٹے کا نام؟ حسین. اچھا، امام حسن بڑے ہیں، چھوٹے کون ہیں؟ حسین. امام حسین. اچھا، ان میں سے خلافت کا مقام کس کو ملا ہے؟ ارے بولو بھائی. امام حسن خلیفہ بھی ہیں. ارے بولو بھائی، امام حسن خلیفہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ 6 مہینہ خلیفہ رہے. بے شک. اب بتائیے، امام حسین مرید ہیں کہ نہیں امام حسن کے؟ بے شک. تو امام حسن بڑے بھی ہیں، امام حسن پیر بھی ہیں، بے شک. امام حسن امام بھی ہیں. بے شک. پھر میں سمجھ میں نہیں آتا، علماء اہل سنت سے کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کے جلسے سینکڑوں ہوتے ہیں، امام حسن کا ایک بھی جلسہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ. آج یہ رافضیت جو بڑھ رہی ہے، اس کے ذمہ دار علماء اہل سنت. اس لیے کہ امام حسن کو شیعہ نہیں مانتے، اللہ. وہ ان کو بھلاتے ہیں، وعار المسلمین کہتے ظالم. اللہ. اب افسوس تو یہ ہے کہ جب امام حسین کے اتنے جلسے ہیں تو امام حسین کے بڑے بھائی بھی ہیں، امام حسین کے پیر بھی ہیں، امام حسین کے امام بھی ہیں، تو ان کے جلسے نہیں ہونے چاہیے؟ اگر ان کے جلسے ہوتے تو یہ بھی پتہ چلتا کہ امام حسین کو، امام حسن کو میرے آقا نے امت کے سامنے یہ بتایا، یہ میرا بیٹا سید. بے شک. بے شک. اور جب یہ سامنے آئے گا،
ایک دن آئے گا یہ میرا بیٹا دو مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا. بے شک. تو غیب داں نبی نے بتا دیا او مولا علی اور امیر معاویہ کی جنگ میں لڑنے والے اور ان کے جھگڑے میں رہنے والوں کو کافر مت سمجھنا، دونوں مومن ہیں، مومن ہے، یہ نبی نے کہا. بے شک. سبحان اللہ. حق ہے. اور جب صلح کرائی تو بتائیے خلافت کس نے دی؟ امام حسن نے. بے شک. نااہل کو کوئی چیز دی جاتی ہے کیا؟ ارے بولو بھائی. نہیں. تو امام حسن نے امام حضرت امیر معاویہ کو اہل سمجھا تھا کہ نااہل سمجھا تھا؟ اہل. اہل سمجھا. اب جو توہین کرتا ہے امیر معاویہ کی، جو برائی کرتا ہے امیر معاویہ کی، وہ ڈائریکٹ کس پہ حملہ کر رہا ہے؟ امام حسن. امام حسن پر. بے شک. اور امام حسن کو یہ ذمہ داری کس نے سونپی؟ امام الانبیاء نے. بے شک. اور امام الانبیاء نے رب کی عطا سے. بے شک. اب بتاؤ یہ حملہ کہاں تک ہو رہا ہے؟ رب تک. یہ آج یہ بدتمیزی چل رہی ہے. یاد رکھو، ایک ہوتا ہے حضرت علی سے محبت کرنے والے لیکن صحابہ سے دشمنی، تو وہ جھوٹے ہیں، وہ حضرت علی کے وفادار نہیں. بے شک. کیوں کہ اگر صرف مولا علی سے کوئی اس لیے محبت کرے، ذاتی طور پر خوبی مان کر مصطفیٰ سے تعلق نہ مانے، وہ کافر ہے. کافر. بے شک. حق. ابو بکر سے محبت کرے لیکن نبی کی نسبت کی بنا پر نہ ہو، وہ کفر ہے. اللہ. بے شک. خوبی جو بھی ملے گی وہ مصطفیٰ کے صدقے میں. بے شک. حق ہے. اہل بیت ہمارے لیے قابل عظمت ہے کہ نبی کے گھرانے والے ہیں. صحابہ قابل عظمت ہے کہ نبی کے در والے. بے شک. اب جو در والوں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ گھر والوں سے کتنا پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ اہل سنت والجماعت ہے. دونوں ہاتھوں میں اس کے لڈو ہے، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. اور جو صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے دشمنی، وہ خارجی ہے. بے شک. اور جو صرف اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ سے نفرت، وہ رافضی ہیں اور دونوں جہنم کے کتے ہیں. حق ہے. اہل سنت والجماعت جنتی اس لیے کہ یہ در والوں کا بھی غلام ہے اور گھر والوں کا بھی غلام. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے آج خود ہمارے لوگوں میں کچھ یہ رافضیت کی بو بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اس لیے اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. بے شک. حق ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے جیسے ترتیب سمجھ لی جی، تو اب ترتیب تو باقاعدہ باقی رہے گی نا. اب بتاؤ، سب سے پہلے جو امام بھی ہے سب کے اور پیر بھی ہیں، ان سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر ایک قرآن پاک سے سن لو. وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. ایک جھلک دکھا رہا ہوں، آپ بیان نہیں اس کا. حضرت امام جعفر صادق جو مولا علی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ امام باقر ہیں. امام باقر کے باپ زین العابدین ہیں. زین العابدین کے باپ امام حسین ہیں اور امام حسین کے باپ مولا علی. تو امام جعفر سے پوچھا کہ جی نبی کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. بے شک. تو انہوں نے، یہ بہت لمبا مناظرہ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، ایک جھلک. تو اس نے کہا کہ بستر تو علی کے لیے دیا تھا جی. ہجرت کی رات بستر کی حفاظت کون کر رہے تھے؟ حضرت علی. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن تجھ سے پوچھتا ہوں، تو بتا، ایک طرف بستر پر آرام کر رہے تھے علی، اور ایک طرف جس بستر کو مقام ملا تھا اس بستر کو کاندھے پہ اٹھا رہے تھے ابو بکر. اب بتا بستر افضل ہے کہ ذات افضل؟ کیا بات ہے. تو ہجرت کی رات
مولا علی بستر کی حفاظت، ابو بکر ذات بستر والے کو ذات کو سمجھا۔ اے سبحان اللہ، وہ آرام کر رہے تھے، ابو بکر صاحب بستر کو کاندھے پہ بٹھا رہے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ کہا جی کہیں ثبوت؟ کہا قرآن سن۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا کیا گمان ہے تین کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو تیسرا اللہ کب؟ جب رب کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ بے شک، اب دو تو غار میں ہے، اور غار والا مصطفیٰ اپنے یار سے کہتا ہے لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کتنے ہوئے؟ تو جب تین ہیں تو تیسرے تو اللہ، اب رہ کتنے گئے؟ دو۔ اب قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا۔ بے شک، جب قرآن نے دوسرا ابو بکر کو کہا تم تیسرے کو لاتے کیوں ہو؟ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کمال، یہ دیکھیے قرآن کا اعجاز بتا رہا ہوں میں، دو نہیں کہا، دوسرا، غار میں دوسرا، ہجرت کی رات سفر میں دوسرا، پھر مزار میں پہنچے دوسرا، اور خلافت میں حضور کے بعد دوسرا۔ بے شک، اور میرے آقا فرمائے جب میں اٹھوں گا نا تو پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے۔ اے سبحان قیامت میں اللہ، اٹھنے میں بھی۔ دوسرا۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب غار میں تھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو وہ غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر یہ الگ مضمون ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی بھر پیچھے رہنا برابر کی دعویٰ نہیں کرنا۔ ہاں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ساری عبادتوں کا دار مدار کیا نبی سے جو نسبت ہو جائے ان چیزوں کو اپنا لو۔ بے شک، اچھا جی، داڑھی عبادت ہے؟ ارے بولو بھائی، داڑھی عبادت ہے کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم جھوٹ ہے۔ کس کے نہیں ہوتی داڑھی؟ ارے آپ سے لمبی لمبی داڑھی، بے شک، ارے غیروں کے بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، پھر وہ داڑھی سنت کیوں نہیں؟ بے شک، کیا بات ہے، تو داڑھی وہی سنت ہوگی جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے۔ بے شک، ذہن میں رکھنا، بہت لمبی نہ ہو کہ سنبھالنی پڑے، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو جس کی اجازت مصطفیٰ نے نہ دی۔ بے شک، تو اب اسلامی داڑھی کیا ہے کہ ایک مشت، ایک مٹھی، اس سے زائد کٹانا جائز اور اس سے کم کٹانا اور منڈانا برابر۔ تو جو میرے بھائی مال میں سے تو زکوٰۃ نکالتے نہیں، وہ داڑھی میں سے نکالتے ہیں، یہ سمجھ لیں یہ گنہگار ہیں، گنہگار ہیں۔ منڈانا اور کٹانا دونوں برابر۔ وجہ کیا ہے جی، کہ اس میں نبی کی سنت نہیں، بے شک، اور محبت کو انکور کرتے ہیں نبی سے ہاتھ اٹھا لیں، اٹھا رہے۔ اچھا جی، اب سنو، میرے آقا نے محبت کا نعرہ کیا لگایا؟ نعرہ لگا نا، کیا لگایا؟ من احب سنتی فقط احبنی، بے جس شک، نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ بے شک، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، ارے بولو نبی کی سنتوں سے پیار، ارے کرنا چاہیے نا۔ اچھا بتاؤ، شادی سنت ہے؟ بے شک، جی، ارے شادی مطلق سنت ہے کیا؟ ارے کس کی شادی نہیں ہوتی وہ بتا دے مجھے، کس کے مذہب میں شادی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے، تو شادی ہے تو شادی کر نبی کی سنت کے طریقے پر، کیا بات ہے، کیا بات، اور جب نبی کی سنت پہ شادی کرو گے تو میں علماء کی موجودگی میں ایک بات بتا رہا ہوں، لڑکی والے پر اسلام میں ایک پیسے کا بھی خرچہ نہیں۔ اللہ، بے شک،
حق بات ہے، حق بات. اسلامی شادی کرنا چاہتے ہو نا، اللہ کی عزت کی قسم میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر کہیں غلطی ہو تو میری اصلاح کر دے، میں قبول کروں. جی. برات کون لے جائے گا؟ لڑکا والا. اچھا، نکاح واٹکا میں ہونا چاہیے کہ مسجد میں؟ بس. کہاں ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں نکاح مسجدوں میں کرو. بے شک. یہ مشورہ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو، نبی کا حکم ہے. غیب دا نبی کو معلوم تھا کہ قوم جو ہے بڑے بڑے بھون لے گی، اے ہے. 2-2 لاکھ روپے میں کرائے میں. وہ شراب بھی پی گئی ہوگی تم سے پہلے، رنڈیاں بھی ناچی ہوں گی تم سے پہلے، باجے بھی بجے ہوں گے تم سے پہلے. اس نحوست کی جگہ میں تم نکاح پڑھاؤ گے؟ اے. آؤ مسجد میں آؤ جہاں ناپاک آدمی جا نہیں سکتا، کیا بات ہے، کیا. بغیر وضو کے گھس نہیں سکتا. بے شک. اور جب باوضو بیٹھیں گے، کوئی کرایہ ہے مسجد کا؟ نہیں. کسی گاؤں میں ہو تو نہیں. نہیں. اب نکاح پڑھانے والا جو آیا مولانا صاحب، بے شک. اس کا خرچہ کس کے ذمے؟ لڑکی والے پر یا لڑکا والے پر؟ لڑکے والے پر. یہاں تک بھی بات صاف ہوگی، لڑکی والا بری. ابھی مہر کس پر؟ لڑکے والے پر. لڑکے والے پر. اب یہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم تم نے آج تک نکاح پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے. 99% آج تک مفتی صاحب سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی کہ جب تندرست ہو تو شوہر کے گھر، بیمار ہو تو باپ کے گھر. اے ہے، اے ہے. نکاح پڑھتے وقت میں 5 کلمہ تم سے پڑھائے، اور 5 کلمہ پڑھا کر تم سے کہا تھا میں نے فلاں کی لڑکی اتنے مہر کے بدلے ماں نان و نفقہ کے. کیا بات ہے. نوری صاحب، نان و نفقہ کی قید آپ نہیں لگاتے ہو؟ لگاتے. آپ میں کوئی ہے ایسا؟ پھر ان کو سمجھایا کیوں نہیں کہ نان نفقہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. آج تک سمجھایا تو ہے ہی نہیں. بے شک. حق بات. اور نان و نفقہ یہ ہے پکی روٹی، آٹا نہیں. بے شک. نان روٹی. یہ اس کی مہربانی ہے، وہ روٹی پکا دیتی ہے، بے شک. حق ہے. ورنہ شوہر کی ذمہ داری ہے پکی روٹی دے. بے شک. نان پکی روٹی کو کہتے ہیں، کچی کو کہتے ہیں؟ پکی روٹی کو. نان. آج کے بعد بیمار ہو تو علاج میں کراؤں گا، اب کے بعد مکان میں دوں گا، لباس میں دوں گا، خرچہ زندگی کا میں دوں گا، اور اگر مر گئی تو کفن میں دوں گا. اے. بھئی اگر میں اس تشریح میں غلط ہوں تو کوئی بتا دوں گے. نہیں. مفتی صاحب مفتی مالوہ ہیں، بے شک. یہ مت کہتا نا میوات سے آ کر یہ کیا کہیں گے. حق بات. آپ سے کلمہ پڑھا کر کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کی لڑکی اتنے مہر کے بدلے ماں نان و نفقہ کے ساتھ میں زندگی بھر کا خرچہ، علاج، کپڑا، کفن تک. وہ کہتا میں نے قبول کیا. اے ہے. اب بتاؤ، کلمہ پڑھ کے تو نے قبول کیا، اب تندرست ہو تو تیرے گھر، بیمار ہو تو باپ کے گھر، شرم نہیں آتی؟ حق بات ہے. حق بات. بہت اچھے. اب یہاں جہیز کہاں ہے وہ ذکر مجھے بتاؤ. صحیح بات. حق بات. نکاح کے وقت جہیز ہے؟ بلٹ کا ذکر ہے؟ کار کا؟ نہیں. بیڈ کا؟ نہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. شوہر. پھر بے غیرت کیوں انتظار کر رہا ہے کہ بیڈ اس کے آئے گا تو میں لیٹوں گا، بلٹ آئے گی تو میں چلاؤں گا. وہ 10 روپیہ کوئی مانگے تو فقیر، اور تجھ سے بلٹ مانگے تیرا داماد، اس کی اوقات تو دیکھو کتنا ضمیر گر گیا. اللہ کی عزت کی قسم، نکاح کے وقت کی. اب بتاؤ، بارات لڑکے کی ذمہ داری، لڑکا لایا نا بارات، لڑکی والا لایا. لڑکے والے. ٹھہراؤ مسجد میں،
نکاح پڑھانے کا خرچہ لڑکے والے پر، مہر لڑکے والے پر، زندگی بھر کا خرچہ لڑکے. اب ایک بات اور پوچھتا ہوں، نکاح کے وقت کی دعوت کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا بات ہے. یہ بھی لڑکے والے پر ہے. وہ برات تو لایا ہے، اپنے بلبوتے پہ لایا، صحیح بات. اور حقیقت میں کرتے بھی ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اب نکاح کے وقت کی دعوت ہے چھوارا تقسیم کرنا. کیا چھوارا کون بانٹ رہا ہے؟ ارے کون بانٹتا ہے؟ لڑکے. یہ دعوت کب کی ہے؟ نکاح کے وقت کی. نکاح ہوتے ہی چھوارے بٹیں گے نا. جی. دعوت ہو گئی. اب کیا رہ گیا؟ اب دعوت بھی ہو گئی، نذرانہ بھی ہو گیا، بے شک. مہر بھی ہو گیا، بے شک. برات آ بھی گئی، اور برات کے صدقے میں یہاں والوں نے بھی اور برات والوں نے بھی دعوت بھی کھا لی. بے شک. اب یہ جو بڑی بڑی دیگیں جو چل رہی ہیں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، میرے آقا نے اگر اپنی بیٹی کے کسی نکاح میں دعوت کی ہو تو مفتی صاحب موجود ہے، بتا دیں مجھے. میں حرام ناجائز نہیں کر رہا ہوں، فتویٰ مت لگانا، جی. لیکن نبی کی سنت نہیں. بے شک. کیوں نہیں ہے؟ یہاں خوشی نہیں ہے، غم ہے. دل کا ٹکڑا ٹوٹ کے جا رہا ہے گھر سے، گھر اندھیرا ہو رہا ہے. اس باپ سے پوچھو جس کی اکلوتی بیٹی گھر میں مالک بن کے رہتی تھی، آج اس کا کلیجہ دل کو آتا ہے منہ کو کہ وہ دوسری ساس کیسی ملے گی، سسر کیسا ملے گا، نہ جانے داماد کیسا ملے گا، نشڑی ملے گا، جواری ملے گا. کہیں ایسا تو نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کے پھندے پہ لٹک رہی. اللہ. کتنی لڑکیاں تیزاب ڈال کر جل رہی ہیں. کیوں؟ مرنے کا اتنا شوق نہیں ہے. یقیناً ان کی زندگی اتنی دوبر کر دی جاتی ہے کہ وہ مرنے کے لیے مجبور ہو جاتی. اللہ. ہاں، لڑکے والے پر ایک ذمہ داری اور ڈالی، ولیمہ کر، بے شک. چاہے ایک بکری سے کر. بے شک. نبی نے خود بھی ولیمہ کیا اور دلہا کو دلہا والوں سے کہا ولیمہ کرو. اب اتنے علماء میں سے کوئی بتا دو لڑکی والے کے لیے بھی کہا ہو کہ چھوٹی سی دعوت کر دے. نہیں. میری بات کڑوی ضرور ہے. میرے آقا نے جس حال میں یہ پیغام دیا تھا معلوم ہے، لڑکیاں زندہ دفن کیا جیتاتی تھی. قرآن گواہ ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ لڑکیوں سے دفن کی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا تجھے جو قتل کیا گیا تھا. اے ہے. تو میرے آقا نے فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو زنا مشکل ہو جائے. اللہ. بے شک. آج نکاح مشکل ہے اس لیے زنا آسان ہے. 9 سال کی کھاتی پیتے گھر کی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، اب 30 سال تک بیٹھی ہے. زنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بتاؤ مجھے. بے شک. آج مولا کائنات ہے، آپ سے کسی نے پوچھا تو فرمایا میرے آقا نے 3 چیزوں میں مجھے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. نماز کا وقت آ جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرنا، اگر قضا ہو گئی تو 80 برس جہنم میں جلنا پڑے. بے شک. میت تیار ہو جائے تو دفن میں جلدی کرنا، اگر بدبو ہو گئی تو پوری دنیا کا ادھر ڈال دو تو بدبو ختم. نہیں. اور لڑکی جوان ہو جائے تو شادی میں جلدی کرنا، اگر داغ لگ گئے تو پوری دنیا کے تالابوں سے دھو گے تو دھو نہیں سکتے. اے ہے. بے شک. آج میرے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ جب آپ حق ادا نہ کرو گے تو لڑکیاں کہیں نہ کہیں تو راستہ نکالیں گے نا. لڑکی اکیلی گنہگار نہیں ہے، باپ بھی گنہگار، اللہ. برادری بھی گنہگار. اب ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز. ارے بولو بھائی کیا ہے؟ نماز. جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آقا فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. میں نماز میں زیادہ تفصیل سے نہیں بولوں گا، کتنے عذاب یہاں کم ہوتے وہ میں ان میں نہیں جاؤں گا.
نہ نماز کے فضائل کوئی بیان کر رہا ہوں. صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کی خوبی قرآن نے ایک بیان کی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ارے بولو، بری باتوں سے، روکتی بے حیائی سے. روکتی. تو آج تو یہ نماز پڑھنے والے ماں باپ کے نافرمان، چپل چور، سارے برے کام کر رہے ہیں. ارے بولو، قرآن میں جو شک کرے مسلمان ہوگا؟ نہیں. آج کی آخری بات ہے، اس کو دھیان سے سن لیں بس. ارے بولو بھائی، جو نماز میں شک کرے مسلمان ہے؟ قرآن نے تو سچ کہا ہے. بے پھر شک. رکتا کیوں نہیں؟ بہت سے کہتے ہیں نماز تو رکتے نہیں. ابے جھوٹے، ابے جھوٹے، تو یہ بتا رکے نہیں. میں بتا رہا ہوں، ایک پوائنٹ پہ صرف ذہن میں رکھ لو. نماز پہلے ہے کہ شرائط نماز پہلے؟ شرائط. ارے بولو بھائی. شرائط نماز. تو وضو پہلے کہ نماز پہلے؟ وضو. پاکی پہلے کہ نماز پہلے؟ پاکی. پاکی پہلے. تو کپڑے پاک، بدن پاک، جگہ پاک. من بھلے ہی ناپاک ہو جائے گی نماز. تو آپ وضو تو کر کے گئے ہو، توبہ کب کیا آپ نے؟ اے. میں نہیں کروں، میرے آقا کا فرمان سنو، لا صلاۃ الا بحضور القلب. جب تک تیرا من حاضر نہیں، تیری نماز نہیں ہے. او منہ تو کعبے کی طرف ہے، من بھی کعبے کی طرف ہے کہ نہیں؟ بے شک. تو مسجد میں ہے، تیرا من بھی مسجد میں ہے کہ نہیں؟ بھائی بہت سے سر مونڈ دیتے ہیں. ہمارے میواتی نے ایک نے کہا اس کو، سر مونڈے سے کیا ہوا جو آپ ہی گھوٹم گھوٹ. یہ تو خود ہی گھٹم گھوٹ ہے. سر مونڈے سے کیا ہوا جو آپ ہی گھوٹم گھوٹ. منوا تو مونڈو نہیں، جا کو سگرو کھوٹ. ابے مونڈنا تیس من کو مونڈ. بے شک. یہ بدن کچھ نہیں کرتا، من کرتا ہے. ارے بولو کون کرتا ہے؟ من. اچھا اب آؤ، پاکی پہلے. ایک آدمی کپڑا خرید کے لاتا ہے حرام کے پیسے کا، پاک ہے؟ روزی لاتا ہے بیاج کے پیسے سے، پاک ہے؟ اچھا بیاج آپ تو نہیں کھاتے نا، لیکن ایک پڑوسی ہے، اس کی بچی کی شادی ہے غریب. اب امیر تو دولت کے بلبوتے پر بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں. اب اس کو بھی شوق ہوا، قرض اس کو ملتا نہیں، لا رہا ہے وہ بیاج سے. اب امام صاحب بھی کھا رہا ہے، قوم کے معزز لوگ بھی کھا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بیاج سے پیسہ لایا ہے. تو بچی کی شادی پر اور تم نے ایک مجبور کر دیا، ماحول نے اتنا مجبور کر دیا کہ چاہے بیاج پہ لا کے کھلا. یہ پیٹ کی آگ کیسے بجھے؟ اللہ. اب بتاؤ، جب قوم کو معلوم ہے تو قرآن نہیں سنا تم نے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا. اور سود کھانا بیاج ہے کہ نہیں؟ تو سود کا کھانا تو تم نے تو مجبور کیا ہے اس کو. قوم کے امیر لوگ آگے آتے کہ تیری بیٹی ہماری بیٹی، اے ہے. بے شک. چند مہمان بلا لے، اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. بے شک. بولو وہ بھی بیاج سے بچ جائے گا، بچی بھی گھر پہنچ جائے گی، اور تم بھی بیاج کھانے سے. یہ کب کرو گے پھر؟ تو پہلے پاکی دیکھ. اچھا چھوڑیے، اب نماز کا وقت آ گیا. اتنے علماء ہیں ان کی موجودگی میں، کیونکہ بہت لمبا موضوع اس میں نہیں چھیڑنا چاہتا میں.
ایک عالم مجھے بتا دے کہیں نماز پڑھنے کا حکم ہو تو. کوئی بھی مائی کا لال مجھے بتا دے نماز پڑھنے کا کہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو یا اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو. نہیں دیا. کیا حکم دیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. ارے بولو کیا کرو؟ جی جو قائم ہوتی ہے نا وہ 8 والی نہیں ہوتی، کیا بات ہے. وہ 360 والی نہیں ہوتی، بے شک، وہ کھاٹ والی نہیں ہوتی، بے شک. وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے. یہ تمبو نہیں ہے جو اکھڑ جائے. ہائے ہائے. تو نماز قائم کرو. آپ کہو گے مولانا صاحب نماز تو 5 وقت ہے اور 24 گھنٹے کیسے قائم رہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک فلسفہ پہلا سمجھ لے. میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم عبادت کیسے کریں؟ عبادت کیسے کریں؟ میرے آقا نے فرمایا 2 طریقے بتائے. عبادت کیسے کریں کتنے طریقے بتائے؟ 2. ایک تو اونچا والا، وہ ہمارے بس کی نہیں. اعبد ربک کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہے. بے شک. ایاک نعبد، مطلب تیری عبادت کرتے. یہ ہمارے بس کی نہیں. اب فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اتنا خیال نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا خیال کر لے خدا مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک حق ہے. او میرے بھائیو، نماز سے پہلے اتنا خیال کر لے کم سے کم، اس سے کم درجے کی نماز نہیں. نماز سے پہلے کیا قائم کرنا ہے عقیدہ؟ خدا مجھے دیکھ رہا. ارے بولو خدا مجھے دیکھ رہا. یہ عقیدہ آپ نے کسی کے ذہن میں دیکھا ہے؟ میں تھوڑی سی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لے. یہاں اندر کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ چھوٹا سا بچہ کیا کہتا ہے؟ ماں میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. بیٹا کہتا ماں روزہ ٹوٹ جائے گا. بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اور سب کے سب کا عقیدہ ہے نا اللہ. روزے کی حالت میں کھاؤ گے تو روزہ. اچھا یہ کھانا روزے سے پہلے جائز تھا کہ نہیں تھا؟ جائز تھا. پینا جائز تھا. اپنی بیوی کے پاس جانا جائز تھا. لیکن روزے کی حالت میں جائز نہیں. بیوی سے الگ، بے شک. پانی سے الگ، کھانے سے الگ. اب میں خدا کا واسطہ دیتا آپ کو، خدا کا واسطہ. جب اتنی بات سمجھ گئے تو اتنی بات اور بتا دو. صبح سے شام تک روزہ تم نے رکھا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی رضا کے لیے تم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. بیوی اب بتا ایمان بڑی چیز ہے کہ روزہ بڑی چیز ہے؟ ایمان. بے شک. خدا کا واسطہ میرے بھائی، ایمان بڑی چیز ہے کہ روزہ؟ ایمان. روزے میں صبح سے شام تک کھانا منع. ایمان میں پوری زندگی کسی کا مال دبانا، منع. کسی بہن بیٹی کو تکنا، منع. زنا کرنا، منع. شراب پینا، منع. جوا کھیلنا، منع. جھوٹ بولنا. منع. اب روزے کی خاطر تو نے کھانا چھوڑ دیا، روزے کی خاطر تو نے پانی چھوڑ دیا، روزے کی خاطر تو نے اپنی بیوی چھوڑ دی. او خدا کے بندے، ایمان کی خاطر حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟ اے ہے. بے شک حق ہے. حق بات. روزے میں اگر پانی منع ہے تو ایمان کی حالت میں زندگی پر شراب حرام ہے، بے شک حق. کسی بہن بیٹی کو تکنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کرنا. حرام. پھر بتا ایمان کا تو خیال نہیں تجھے، روزے کا اتنا خیال. تو اگر یہ عقیدہ پہلا، بس ابھی نماز شروع نہیں کیے،
پہلا عقیدہ بٹھا لیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا. اچھا وہ رب کہاں دیکھ رہا ہے؟ مسجد میں؟ دکان پہ جب ڈنڈی مار رہے تب نہیں دیکھ رہا؟ جب دودھ میں پانی ملا رہے تب نہیں دیکھ رہا؟ جب جھاڑ جھونکتیوں میں جا کے بہن بیٹی کے ساتھ بلاತ್کار کر رہے جب نہیں دیکھ رہا؟ پھر عقیدہ کہاں گیا تیرا؟ وہ عمل بعد میں ہے. مفتی صاحب نے یہ تو کہا عقیدہ پہلے بے شک. عمل بعد میں. تو پہلے یہ عقیدہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا. میرا نبی بھی مجھے، فرشتے بھی، کرافن کاتبین بھی. تبھی تو کہا ہے بریلی کے تاجدار نے، او سنی تو سن والا سنی ہے، سنت والا نہیں. کیوں؟ دل لہو میں کھونا تجھے، سب صبح تک سونا تجھے. خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ خدا کا خوف ہے نہ نبی سے شرم ہے، اور پھر کہتا میں سنی ہوں. اللہ. ارے بولو نبی دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں. پھر شرم کیوں نہیں کرتا؟ ایک بات اور ذہن میں رکھ لے تھوڑی سی. سی سی ٹی وی کیمرے آپ نے لگے دیکھیں، کوئی بھی کرے گا پکڑا جائے گا، لیکن ان میں سے آپ اگر چہرہ چھپا لیں تو وہ نہیں دکھا سکتے. کنیکشن کاٹ دو کام نہیں کر سکتے. لیکن میرے بھائی تو نے تو کبھی سمجھا نہیں ہے، یہ کیمرے تو نقل ہیں، اصلی کیمرے تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. جیسے سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلے آپ سلام کرتے ہو تو اکیلے آدمی کو السلام علیکم کہو گے کہ السلام علیکم؟ تو یہ علماء سے پوچھ لو، ایک آدمی کے لیے حکم ہے السلام علیکم، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تو ایک کو بھی آپ نے عربی کے گرامر یاد نہیں ہے کیا؟ جی. تو مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی دنیا میں ایمان جس کے پاس ہے اس کے سامنے اکیلا کوئی آدمی ہوتا ہی نہیں. بے شک. گھر میں بیوی اکیلی ہے پھر بھی اکیلی نہیں، باپ اکیلا ہے پھر بھی اکیلا نہیں. ارے بولو اکیلا. آپ کو کہ جی کیوں؟ تو مفتی صاحب کہیں گے قرآن سن، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. ہر آدمی کے کاندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک برائی لکھ رہا ہے. اب جو شک کرے وہ کافر اور جو یقین کرے وہ مومن. اب اگر مومن ہے تو پکا یقین رکھ. اب وہ گیا رات کے وقت میں چوری کرنے، ہے مسلمان عبداللہ نام، جی. اور پھر گھر میں ساتھی سے کہہ رہا دیکھ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. او تیرا ایمان کا جنازہ کہاں نکل گیا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ فرشتے تو ساتھ میں بیٹھے ہیں. بے شک. تیرے بھی فرشتے اس کے بھی فرشتے. فرشتے سو جاتے ہیں کیا؟ اور تو نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی سوتا ہے کیا؟ اسے تو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اور پھر تیرے نبی بھی. بے شک. یہ آپ بد مذہب تو نہیں ہو نا؟ وہ اور ہوں گے جو کہتے ہیں حضور حاضر نہیں. کیا کہتے ہیں؟ حاضر نہیں. کون حاضر نہیں؟ ارے کون حاضر نہیں؟ حضور حاضر. حضور. علامہ مشتاق احمد نظامی اللہ ان کی قبر پہ نور کی برکھا برسائے، کتنا پیارا انداز ہے. فرماتا وہاں بھی بولتا ہے سمجھتا نہیں، جی. کہتا حضور ہے مانتا دور ہے. اب جو حضور ہے وہ دور نہیں، اور جو دور ہے وہ حضور نہیں. یا تو حضور کہنا چھوڑ دے یا دور ماننا چھوڑ دے. بے شک حق ہے. ہم کہتے بھی حضور ہے مانتے بھی حضور ہیں. اور صرف یوں ہی نہیں، قرآن نے گواہی دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی. صحابہ نہیں کہا، حسنین نہیں کہا، فاطمہ نہیں کہا، مولا علی نہیں کہا، نبی مومنوں کی. آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ اور قیامت تک مومن رہیں گے کہ نہیں؟ اور قرآن کہتا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ. ارے بولو جانوں سے بھی زیادہ قریب.
وہ بات وہاں بھی چھوٹ گئی تھی، تو دیکھنے والے نے دور سے دیکھ لیا اور ابو جہل نہ دیکھ سکا. اور میرے آقا جب غار میں تھے، ابو بکر کی گود میں تھے، تو کفار مکہ چاروں طرف گھوم رہے تھے کہ نہیں؟ اور تمہیں سے کتنے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں؟ غار ثور اوپن ہے. غار ہرا تو آج بھی پیچیدہ ہے، اندر چھپی ہوئی ہے، لیکن غار ثور پورا نظر آئے، کوئی پردہ نہیں. تو پھر دیکھا کیسے نہیں؟ ارے حضور اندر تھے، کوئی کیواڑ لگ رہا تھا کیا؟ پھر نظر کیوں نہیں آئے؟ تو بریلی کے تاجدار سے سنو، کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں؟ یہ دشمن غار کے آس پاس گھوم کیوں رہے؟ ان کے تو پتھر لگ چکا ہے، کنکریاں لگ چکی ہیں، انہیں نظر کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں؟ وہ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ حضور جان ہے اور جان نظر، ارے حضور اور جان نظر. تو فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں؟ یہ دشمن گھوم کیوں رہے؟ حضور تو جان ہے اور جان نظر نہیں آتی. ہم نے پوچھا ہے بریلی کے تاجدار، ذرا اتنا تو بتا دے وہ جان ہے کس کی؟ بے شک. تو فرمایا اللہ کی سر تاپا قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا میری جان ہے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے. جی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عبادت کس کی؟ اللہ کی. آخر میں آ رہا ہوں بالکل. اب عبادت کس کی؟ اللہ. عبادت کس کی؟ اللہ. اور سلام کس کے لیے؟ رسول اللہ. یہ کس کی سنت ہے؟ دو چیزیں ذہن میں رکھ لو، نماز کے اگر پکے نمازی ہو تو نہ ہم نبی کی سنت چھوڑیں گے، بے شک. نہ خدا کی سنت چھوڑیں گے. بے شک. سارے دنیا کے وہابیوں کو چیلنج ہے، اگر نماز کی حالت میں پیر آ جائے اور سلام کرے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ بادشاہ آ جائے تو، باپ آ جائے تو نہیں ہوگی، اور نبی کو سلام نہیں کیا تو نماز ہے کس کی؟ اللہ کی. بے شک. تو اس عبادت میں بھی، وہ عبادت بھی بغیر نبی کے سلام کے قبول نہیں ہے. بے شک حق ہے. تو جلسہ بغیر نبی کے سلام کے قبول ہو جائے گا؟ نہیں. کیا بات ہے. میری بات ذہن میں رکھنا تھوڑا سا، بہت آسانی کے ساتھ. آج ہم کہہ رہے ہیں مر گئے، مٹ گئے، ہماری جائیدادیں برباد ہو گئی. او میرے آقا کی ایک ادا اپنا لے. معراج کی رات میں میرے آقا گئے تو کیا چیز لے کے گئے رب کی بارگاہ میں؟ 3 چیزیں. اب وہ 3 چیزیں جو رب کی بارگاہ میں نبی پیش کریں وہ عبادت. بے شک. تو رب کی بارگاہ میں عبادت پیش کرنا یہ نبی کی سنت. بے شک. اب 3 چیزیں سن لو کیا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جانی مالی بدنی عبادت مولا تیرے لیے. اے ہے بے شک. تو زکوٰۃ کے روپ میں ہو، فطرہ کے روپ میں ہو، یا بدن کے ذریعے روزے کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، یا غور و فکر مراقبہ دل کے ذریعے ہو، ساری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے. ذہن میں رکھنا میری بات. تو نبی جب گئے رب کی بارگاہ میں سلام کیا نہیں. کیوں؟ کہ رب کے لیے سلام نہیں. بے شک. رب تو خود سلامتی ہے، رب کی طرف سے سلامتی ہے. سلام دعا ہے، رب کے لیے دعا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 3 چیزیں کیا دی؟ جان مال بدن. یہ تینوں عبادت رب کے لیے. اب رب کی سنت دیکھو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ، محبوب جان میرے حوالے، تو یہ سلامت رہے، بدن میرے حوالے، اس پہ رحمتیں ہو، مال میرے حوالے، اس میں برکتیں ہو۔ بے شک، تین چیز ادھر سے، تین چیز ادھر سے، اب ادھر سے کیا ملی؟ سلامتی، رحمت، برکت۔ اب تو چاہتا ہے تیری جان سلامت رہے، تو چاہتا ہے تیرا بدن پر رحمت ہو، تو چاہتا ہے تیرے مال میں برکت ہو، ایک ہی طریقہ اپنا لے، خدا کی راہ میں دینا شروع کر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بولو، جان مال بدن ادھر دیا تو سلامتی، رحمت، برکت۔ بے شک، تو اب بتا، صحابہ تھوڑے ہو کر بھی بچے کہ نہیں بچے؟ بے شک، کل 313 تھے کہ لرزتا تھا زمانہ، آج ہو کے کروڑوں ہے غلامی کے حوالے، اس لیے کہ ہمیں نے نبی کا نسخہ چھوڑ دیا۔ بے شک۔ اب ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا میں پوچھوں، حضور پہ سلام بھیج کے بتانا ذرا مولانا حسن صاحب۔ آپ یہاں کہتے ہیں السلام علیکم، اب حضور کو سلام کریں ہم، الصلاۃ، میرے ساتھ، الصلاۃ والسلام السلام علیکا علیکم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ یہی طریقہ ہے مولانا؟ مفتی صاحب یہاں جمع کا سیگا کیوں بھول گیا ہوں؟ سب جگہ تو السلام علیکم، کہ کوئی اکیلا نہیں ہوتا، اور نبی کو سلام کرے تو السلام علیکا، کا ہوش میں آ۔ فرشتے بندوں کے کاندھے پہ ہوتے ہیں نیکی بدی لکھنے کے لیے، نبی معصوم، کیا بات ہے، کیا بات۔ وہاں گناہ نہیں ہوتے، وہاں فرشتے بھی نہیں ہوتے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ فرشتے محافظ بھی تو ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں محافظ چیز کے ہوتے ہیں، مالک کا نہیں ہوتا۔ جب کچھ نہ تھا رب تھا اور مصطفیٰ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ حفاظت کس نے کی؟ وہاں حفاظت کرنے والا ایک ہی ہے، واللہ یعصمک۔ بے شک، تو سب نبی کے محتاج ہے، نبی صرف رب کا محتاج ہے۔ بے شک، حق ہے۔ تو اب بتا، سلام میں بھی سب برابر؟ نہیں۔ اب آج کا آخری نسخہ، کیونکہ میری بھی مجبوری ہے، میری گاڑی 4 بجے ہے، آخری نسخہ، بولو انشاءاللہ عمل کرو گے؟ انشاءاللہ۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں۔ 2 چیزیں میں ان علماء کی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں، 2 چیزیں تحفے میں آج کے اس جلسے سے لے جاؤ۔ جی۔ کہتے ہیں جی مولانا صاحب دعا کر دو، تو کوئی دعا کرے گا بیٹے کی، کوئی دولت کی، ایک کہتا ہے جی کوئی تعویذ دے دو مفتی صاحب برکت ہو جائے۔ میں 2 ہی چیزیں آپ کو دے رہا ہوں، اور ایک ساتھ سب کے لیے۔ جی۔ فرمائیے، بتاؤ، جب کھانا کھاؤ یا کوئی بھی کام کرو تو کیا کرنا آپ کو سب سے پہلے؟ ارے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث سن لو، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اکتب وابتا۔ او کتنے ہی پردھان منتری بلا لے، منسٹر بلا لے، پھیتے کٹوا لے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو تیرا کام ادھورا رہے گا، پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر تجھے پورا کرنا ہے کام تو بسم اللہ پڑھ لے۔ بے شک۔ گھر میں جاؤ بسم اللہ، کھانا کھاؤ بسم اللہ۔ ایک حدیث پاک مفتی صاحب کی موجودگی میں، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، ایک صحابی رسول کھانا کھا رہے تھے، ذہن میں رکھنا میری بات، اور میرے آقا، ایک صحابی رسول جو حدیث بیان کرتے ہیں نا تو ہنستے ہیں، اور یہ دانت بھی دی جاتے ہیں، اور پوچھتے تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں؟ میں کیوں ہنسا؟ اس لیے کہ یہ حدیث جب میرے آقا نے بیان کی تو اسی طرح مسکرائے۔ معاملہ کیا تھا؟ وہ صحابی رسول کھانا کھا رہا تھا اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو شیطان ساتھ میں کھانے لگا۔ شیطان ساتھ میں، اس کو یاد آیا
کہ جب بیچ میں بھول جاؤ تو کہو بسم اللہ من اولہ و آخرہ. بے شک. اس نے پڑھ لیا اور شیطان کو بسم اللہ کا کھانا ہضم، ارے بسم اللہ کا پڑھا ہوا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اب میرے آقا نے دیکھا کہ شیطان بھاگ رہا تھا اور الٹی کرتا ہوا بھاگ رہا تھا. اے اے بے شک. اب کیونکہ جو کھا چکا نا اس پر بھی تو بسم اللہ پڑھ لی. کیا پتا چلا بسم اللہ کا کھانا کس کو نہیں ہضم ہوتا؟ اچھا بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے ساتھ مل کے کھائے گا. اور بسم اللہ پڑھ لی تو نہیں کھائے. نہیں کھائے گا. بسم اللہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لو تو برکت ہو جائے، بے شک. نہ پڑھو تو نہ برکت، یہ شیطان ساتھ میں کھائے. بے شک. اب بسم اللہ ایک آیت، سورہ فاتحہ میں 7 آیت، بے شک. 100 گرام سے میٹھا 700 گرام سے کڑوا. اے 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 بے شک. اب پتہ چلا یہ فاتحہ کا ثبوت کہاں ہے؟ بتا. کھانا کھانے کا ادب طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لو. بسم اللہ قرآن کی آیت، تو کھانا سامنے رکھ کے پڑھو گے کہ پیٹھ پیچھے رکھ کے پڑھو گے؟ سامنے رکھ کے. تو کھانا سامنے رکھ کر بسم اللہ پڑھنا یہی تو فاتحہ ہے. بے شک. بے شک. بے شک. اب مخالف کون؟ شیطان. اب سمجھ لینا جو فاتحہ کا کھانا نہ کھائے کون ہے وہ؟ شیطان. بے شک. اچھا تم برفی تم نے پلاؤ بنائیے نا، آؤ کھائیں گے خوب، اور کہہ دو سے رک جا تھوڑے دیر فاتحہ پڑھ لوں. اب بھاگ رہا ہے. تو پلاؤ سے نہیں بھاگ رہا، قرآن سے بھاگ رہا ہے، بے شک. قل اللہ شریف سے بھاگ رہا ہے، سورہ فاتحہ سے بھاگ رہا ہے. اب بتاؤ قرآن سے جو بھاگے مسلمان ہے؟ نہیں. یہ تو نئی بات یہ کہا لگا کہ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اب ایک مسئلہ اور سن لو، بسم اللہ پڑھنا حرام بھی ہے. بے شک. بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا کفر بھی ہے. بے شک. بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. حرام سمجھ. اور اگر یہ سمجھا حرام مال پر کہ بسم اللہ کے ذریعے کام ہو جائے گا، تو بسم اللہ کی برکت سے حرام کام کو حلال سمجھنا کفر ہے. بے شک. اور آپ وعدہ کر رہے ہو کہ ہم کوئی کام بغیر بسم اللہ کے، ارے بولو کون کون وعدہ کر رہے ہیں؟ کوئی کام بھی بغیر بسم اللہ کے، اور حرام کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا. ہے نہیں. حرام کام کے شروع میں بسم اللہ، تو ہم وہی کام کریں گے جن کے شروع میں بسم اللہ. بے شک. اور جہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام ہم کریں گے ہی. پورا جلسہ آج کا، بے شک. ارے بولو حرام کام کے شروع میں بسم اللہ، اور ہمیں عہد کر لیا ہے کہ ہم بغیر بسم اللہ کے کوئی کام شروع نہیں کریں. تو حرام کام کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو ہر حرام کام کو چھوڑ کر وہی کام کرنا جو بسم اللہ سے شروع اور وہ حلال ہے. تو بولو جلسہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ بے شک. اب سنو، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، یہ دعا لے جاؤ جب تم گھروں میں جاؤ. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، خدا بتا رہا ہے تمہیں. او بندو، خدا تمہیں پیغام دے رہا ہے. جب بھی تم اپنے گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو. گھر والوں کو سلام کرو. یہاں کتنے آدمی ہیں مہمانوں کو سلام کرتے ہیں لیکن ابا جی کو سلام نہیں کرتے؟ وہ تیرے باپ نے کیا گناہ کیا جو سلام نہیں کرتا؟ بے شک. اچھا شوہر بیوی کو سلام نہیں کرے گا، میں وہ تیرے گھر کو سلامت رکھے، تیرے بچوں کو سلامت رکھے، اور تو اس کو سلامتی کی دعا بھی نہ دے. ادھر بیوی شوہر کو سلام نہیں کرے گی. شرم. ارے حلال کام میں شرم. تو اب قرآن کا پیغام سنو، شوہر آئے تو بیوی کو سلام کرے،
بیوی آئے تو شوہر کو سلام کرے، باپ آئے تو اولاد کو سلام کرے، اولاد آئے تو ماں باپ کو سلام کرے، سلام کرو۔ اب سلام کیسی دعا ہے؟ ہمارے یہاں خوش کیا ہو رہے؟ گڈ نائٹ۔ دیکھ لالا کیسا سلام کر رہا ہے، وہ انگلش بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ گڈ نائٹ، تیری رات اچھی، دن چولہے بھاڑ میں جائے۔ اور تیرا سلام کیا ہے؟ اس کا ثواب کتنا ہے؟ السلام علیکم، صبح سلامت، شام کو سلامت، دن میں سلامت، رات میں سلامت، گھر میں سلامت، باہر سلامت، تو بھی سلامت، رشتہ دار سلامت، تیرا کاروبار سلامت، تو قبر میں بھی سلامت، تو حشر میں بھی سلامت۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ میں تیری سلامتی چاہتا ہوں، اللہ تجھے سلام۔ اس کی تحقیق کرنا چاہو تو زندگی بیت جائے گی۔ بے شک۔ اب بتاؤ، اتنی پیاری دعا، اور نہ جانے کس وقت کی دعا قبول ہو جائے۔ اسی لیے میرے یہ تو رب کا فرمان ہے، اور آقا فرماتے افسو السلام، سلام کو عام کرو، محبتیں بڑھ جائیں گی۔ بے شک، اور بے ایمان سلام کو روک رہے ہیں۔ بے شک۔ اچھا جی، صحابہ اکرام نے بڑا آسان کر دیا۔ آقا بعض مرتبہ گھروں میں جاتے ہیں، تالا لگا ہوتا ہے، چابی ہمارے پاس ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ جی، احسان صحابہ کا، بے شک۔ سارے الجھے ہوئے مسئلے سلجھا دی۔ تو میرے آقا فرماتے پھر یوں کہنا، اور حوالہ سن لو، قاضی ایاز شفا شریف میں فرما رہے ہیں۔ بے شک۔ یہ کوئی بریلی مولوی کی بات نہیں کرو، 800 سال پرانے۔ کیا فرمایا؟ تو یوں کہنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو یوں کہنا، الصلاۃ والسلام علیک، یا رسول کیوں؟ اللہ۔ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی کل بیت المومن، اس لیے کہ نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہے۔ بے شک۔ ارے بولو، ہر مومن کے گھر میں۔ اب جو کہتے ہیں موجود نہیں، وہ بھی جھوٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا گھر مومن کا گھر نہیں ہے۔ بے شک، بے جو شک۔ کہتے ہیں حضور حاضر نہیں ہے، تو مومن کے قریب ہے، بے ایمان کے قریب نہیں۔ جو کہتے ہیں شفاعت نہیں کریں گے، انہیں میں مت جھٹلانا، کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ غدار کی نہیں کریں گے، وفادار کی کریں گے۔ بے شک۔ تو ان کا ہے ہی نہیں۔ تبھی تو ویس رضا قادری ایک نعت پڑھتے ہیں، اس میں ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے، کہتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے، ہر کرتا والے کی نہیں، ہر ٹوپی داڑھی والے کی نہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ کیا بات ہے۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ کیوں؟ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بے شک، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ تو غلاموں کی کریں گے، غداروں کی نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو سلام کو عام کرنا ہے۔ تو اب ایک بات بتاؤ، آخری بات میں اتنا اور لے جاؤ، یہ نبی پر سلام، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اے ایمان والو، نبی پہ سلام بھیجو۔ یہ احمد رضا پہ سلام، یہ غوث پاک پہ سلام، جی، یہ خواجہ پیا پہ سلام۔ کہ بے ایمان ہوش میں آ، اگر نماز صحیح پڑھی ہوتی تو تیرا عقیدہ سدھر جاتا۔ ہائے ہائے، بے شک، بے شک۔ رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، نبی تجھ پر سلام، تیرے اوپر رحمتیں، تیرے اوپر برکتیں۔ تو میرے آقا نے کیا کہا؟ السلام علینا۔ او ناز کرو گنہگارو، یہ علینا میں ہم گنہگار ہیں۔ بے شک، بے شک۔ جب ایک ریوڑ ہوتا ہے نا، بے یہ شک۔ کپڑا شاندار ہے نا، یہ تو 50 روپے میٹر، اور کٹ فیس ہے نا، اور ٹوکری میں لے کر یا ایک چادر میں باندھ کر پوری پوٹ 500۔ جی، تو علینا میں ہم گنہگاروں کو شامل کر لیں۔ بے شک۔ السلام علینا، بولا میری چادر اٹھا کے نہ دیکھ، اس کملی کے نیچے جو ہے انہیں چھپا رہنے دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندے پر ابو بکر الگ سے، عمر الگ سے، عثمان الگ سے، علی الگ سے، بے شک، حسنین۔ بے شک۔ السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔
بے شک سبحان اللہ. تو نبی پر سلام خدا کے حکم سے، صحابہ پر سلام، نیک لوگوں پہ سلام مصطفیٰ کی سنت سے. بے شک حق ہے. بے شک تو نہ ہم خدا کی سنت کو چھوڑیں گے نہ مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑیں گے. بے شک حق. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایک و نیک بنائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم فرمائے. اور یاد رکھیے ایک ہی طریقہ ہے، اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیے، ہر برائی سے بچ جاؤ گے، اور جس دن تم نے بزرگوں کا دامن چھوڑا اس وقت تباہ برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایک اور نیک بنائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم فرمائے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں صرف جو ہے عمل کا نہیں، ہمیں صرف گفتار کا نہیں کردار کا بھی غازی بنائے. جو نبی کی سنتیں ہیں اسے اپنائیں، مدرسوں پہ زور دو، تعلیم پر زور دو، یہ ضروری ہے. نماز بھی جبھی صحیح ہوگی جب آپ علم سیکھو گے، اگر علم نہیں سیکھو گے تو نماز بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اور میں تو اپنے وہ بزرگوں سے ایک آخری بات کہہ دوں. ایک کہتے ہیں بابا عطیہ سناؤ، وہ بھاگ جائے گا. تو میں کہتا ہوں ان باباؤں سے یہ مت کو عطیہ سناؤ، ان سے کہو بابا تھوڑی دیر بیٹھ جا میری عطیہ سن لے. رائے ہے. ان کے سامنے روزانہ آج 3 دن تک عطیہ سناؤ، پھر 3 دن دعائے قنوت سناؤ، تو تم ان سے کہو گے تو بھاگیں گے. اب یہ ان کو رفتار بدل کر ان سے کہو کہ میری سن لو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کی بھی نمازیں صحیح ہوگی. مسجدوں کو آباد کرو، یہ خدا کے گھر ہیں، اگر خدا کے گھر کو آباد نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ماں باپ کا ادب جو آپ نے سنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے. اللہ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. 1 منٹ 2 منٹ